اللہ 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 اللہ. اسی لیے کہہ رہا ہے الحمدللہ. وہ کسی کو کافر بنا دیتا ہے اور کفر میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور وہ کسی کو منافق بنا دیتا ہے اور نفاق میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. وہ کسی کو مسلمان کرتا ہے، اسے اسلام کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. دونوں بھی اس کا کرنا خیر، اور دونوں کا اس کے اعتبار سے قابل تعریف. الحمدللہ رب العالمین. یزید کو یزید بنایا کس نے بنایا؟ مزید نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یزید کو یزید اللہ نے بنایا. منبع شہر بنا دیا. بنایا تو اللہ ہے نا، لیکن بنانا خیر، بننا شر. یزید بن گیا یہ بہت برا. یزید کو خدا نے یزید بنایا، اس کا بنانا خیر. نہیں سمجھ میں آتا، کہاں سمجھ میں آتا؟ جہاں زبان کھلے وہاں بیٹھے رہنا. اب سمجھ میں آئے تم اپنے گھروں میں رہیں گے تو جاہل رہو گے، جاہل مرو گے. یہی نا، اس لیے دیوانے جب تک نہیں ہوں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جرات ہے جو افکار کی دنیا سے گزر جا. میں بہر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیر ہے. کھلتے نہیں اسکولز میں خاموش کے اسرار. ٹی وی پر کیا اثر کریں گے؟ تو کیا کر رہا تھا؟ الحمدللہ. ہر اعتبار سے تعریف کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یزید بدل دیا اس کی تعریف. بنایا کس نے؟ یزید قابل تعریف ہے؟ نہیں. اول من یبدل سنتی رجل بنی امیہ یقال له یزید. سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، میرے طریقے کو بدلے گا، میرے دین کو بدلے گا، وہ ایک انسان ہو، وہ ایک مرد ہوگا بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا، خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا. اسے یزید کہا جائے گا. حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں، یزید پیدا ہوا ہے 25 ہجری میں. اس کا نام یزید ہوگا. حضور خبر دے رہے ہیں. اب علم غیب نہیں تو اور بتا رہے ہیں سب سے پہلے وہی بدلے گا، اس کا باپ نہیں بدلے گا. میری سنت کو بدلنے والا یزید. یزید کے باپ کو برا کہنا غلط ہے نا؟ وہ صحابی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اول من یبدل. دیکھیے لفظ اول، حضور جانتے تھے کہ یزید کی برائی اس کے باپ کے سر پر تھوڑی جائے گی. بعض نالائق ایسا بھی کریں گے، نہیں اچھے باپ کا برا بیٹا ہوتا ہے. یہ تو صحابی ہیں، پیغمبر کا بیٹا برا ہو گیا. یزید کے کفر میں تو اختلاف ہے، بات سمجھنا ہے. لیکن پچھلے نوح کے کفر میں تو اختلاف بھی نہیں. سمجھنے مدنی شاہ صاحب بڑے غور سے سن رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے. وہی کیا عرض کر رہا تھا؟ یزید کو بنایا کس نے؟ یزید. لیکن اس کا بنانا برا نہیں. الحمدللہ. ایسا حضرت ایک مثال سے سمجھاؤ. ایک ذیابیطس کا پیشنٹ آیا، ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب کے سامنے آیا. آگے ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ دی. ڈاکٹر صاحب نے مدد کے لیے ڈاکٹر حسینی صاحب کو بلایا. اب ان دونوں صحابہ نے اب اس کی ٹانگ دیکھی. اب ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب مشورہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر کیا فرماتے ہیں؟ آگے اسی وقت اسے آپریٹ کرنا ہے. حسینی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر تحسین حسینی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اسی وقت آپریٹ کرنا ہے، ورنہ جسم پورا سڑ جائے گا، زہر سرایت پڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب پھر پوچھیں آپ فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے ذرا نظر ثانی. نہیں بالکل نہیں، ابھی اسی وقت
تو سمجھ میں آئے گا. اب ان دونوں ڈاکٹر صاحبان نے اس پر کرم کیا. اسے تو ٹانگ تھی ایک. ٹیپو نگر سے جو آیا تھا, ٹانگ تھی, 2 ٹانگیں تھی, ایک تو اچھی تھی ایک جو خراب تھی نا. کیا مشورہ دیا ڈاکٹر تحسین صاحب نے؟ اب وہ بیچارہ 2 ٹانگوں پر چل کے آتا تھا. اب اس کے بعد دو ٹانگوں پر ہماری طرف چل کے آتا تھا اور ہم چل کے آیا تھا. اب ان دونوں بزرگوں نے, دونوں ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ پڑھنے کا نتیجہ, ڈاکٹری سیکھنے کا نتیجہ کیا؟ بڑی تیزی کے ساتھ زہر جو ہے آگے بڑھ رہا. کاٹ دیا نا, کاٹ دیا. اب اسے لنگڑا کس نے بنایا؟ 2 ٹانگ کو اب 7 ٹانگ بنا دیا. کس نے بنایا بھائی؟ ڈاکٹر تحسین حسینی صاحب نے بنایا نہیں؟ ڈاکٹر سجاد زہیر صاحب نے؟ کیا یہ ظالم ہے؟ اسے کاٹ دیا. اب بچے پکڑ رہے لگو دونوں بولتی ہے مجھے مارا نہیں تو کیسے نکل گئی سے مارتا تھا نا ایک ٹانگ پکڑ کھڑی. اب جو منہ کے تانے سن رہا ہے, بچے اسے لگڑو پکار رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب وہ خود بیچارہ دودھ کر نہیں سکتا, رحمان نہیں سکتا. بول چلو نہیں میں دودھ یہ ہو گیا, لونڈی ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیا انہوں نے اسے لونڈی. مذمت کریں گے؟ ارے واہ واہ ڈاکٹر کیا فیصلہ ہے آپ کا. حقیقت ہے نا, واہ واہ واہ. اور جو بھی سنتا ہے کہتا نہیں بڑا وقت سیشن لیا انہوں نے, وقت مجھے فیصلے کا وقت بعد ہے جو بھی مزہ تھا. یہ 40 دن گزرتے تو پیلا رودا ہو جاتا. تو انہوں نے لنگڑا بنایا. لنگڑا جو بنا وہ قابل مذمت, بنانے والے تعریف ہو گئے. یزید کو یزید بنانے والا تعریف کرتا ہے, یزید مذمت کے تابع. الحمدللہ رب العالمین. میں جس کا جیسا کمال دیکھتا ہوں اسے وہ دیکھتا ہوں. میری تو تعریف کرو. اب وہ ہے قابل مذمت. ہم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے. وہ کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے. عالمین کا سب کی ربوبیت کر رہا ہے. عالمین کی ربوبیت فرما رہا ہے, سب کو نواز رہا ہے. وہ سب کا رب ہے. وہ سب کا رب ہے. اسی طرح تم کو بھی سب کے لیے زندگی گزارنا. وہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے. تمہیں بھی سب کے لیے زندگی گزارنی ہے. کافر آئے تو اسے نیک بات سناؤ, مسلمان آئے تو اسے اور آگے بڑھے اور آگے کی تعلیم دو. برا آئے تو اس کے درجے کی بات کرو, بھلا آئے تو اس کے درجے کی بات کرو, فقیر آئے تو اس کے درجے کی بات کرو. سب کی ربوبیت کر رہا ہے. تم کو بھی سب کے اعتبار سے کام کرنا ہے. الحمدللہ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. جو ناقص کو کامل کرتا ہے. تو تم ناقص کو کامل کرو گے تو تم بھی قابل تعریف ہو جاؤ گے. ناقص کو کامل کرو گے تو تم بھی قابل تعریف ہو جاؤ گے.